إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جسے واضح طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہماری تخلیق کا واحد مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ عبادت کی بہت ساری اقسام ہیں، ان میں سے سب سے اہم عبادت اگر کوئی ہے تو دعا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، حقیقت میں دعا ہی عبادت ہے۔ اس لیے عبادت کی جو اقسام ہیں، آپ ان اقسام پر غور کریں، آپ پائیں گے کہ ان عبادتوں کے اندر سب سے اہم چیز، سب سے اہم عمل جو ہے وہ دعا کا عمل ہے۔ مثلا ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے، تو اس عبادت کے اندر جو سب سے اہم عمل وہ انجام دیتا ہے وہ دعا کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ پتہ چلا ہمیں کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے، اور یہ اصول و ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز جو عبادت ہو اسے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے اس عبادت کو انجام دیا جائے تو یہ شرک ہے، کا گناہ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو ہمیں پہلی چیز معلوم ہوئی کہ دعا کرنا عبادت ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے خود اس عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین نے دعا کرنے والوں کی دعا کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے طلب کرو، مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیا ہے اور ساتھ میں قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ چوتھی چیز کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ کوئی چیز طلب کرتا ہے، اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی جھولی پھیلاتا ہے، اپنی محتاجگی کو بیان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو اسے خالی ہاتھ واپس کرنے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ تمہارا پروردگار شرم و حیا کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلاتا ہے،
اپنی جھولی پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو ان دونوں ہاتھوں کو خالی واپس کرنے سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے کچھ طلب کرے تو اللہ رب العالمین اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا، اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ ایک بندے نے مجھ سے طلب کیا اور میں اسے خالی ہاتھ واپس کر دوں۔ اور پانچویں اور آخری چیز کہ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی انسان سے آپ کوئی چیز طلب کریں، ہو سکتا ہے کہ اس کی خواہش ہو آپ کی مدد کرنے کی، لیکن اس کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ آپ کی مدد کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی پاور اور اس کی طاقت سے زائد چیز آپ طلب کر رہے ہوں، اللہ رب العالمین نے اسے وہ طاقت ہی نہ دی ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر دنیا کے اندر اول سے آخر تک، جس دن سے یہ دنیا بنی ہے اس دن سے جب تک یہ دنیا رہے گی، جتنے لوگ، جتنے انسان، جتنے جنات اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام ایک زمین پر جمع ہو جائیں اور سب کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھے۔ کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، کسی کو مال و دولت چاہیے، کسی کو حسین و جمیل لڑکی چاہیے، کسی کو اور کچھ چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ہر کوئی اپنی اپنی خواہش پیش کرے، اپنی اپنی ڈیمانڈ پیش کرے۔ فَأَعْتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو جس نے جو طلب کیا سب کو اگر میں دے دوں، مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ۔ سب کو دے دینے کے بعد بھی میرے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا کہ دریا کے اندر، سمندر کے اندر سوئی داخل کیا جائے اور پھر اسے نکالا جائے، تو نکالتے وقت سوئی کے ساتھ پانی کے ایک دو قطرے آ جائیں گے، نہیں آ جائیں گے؟ کیا ان ایک دو قطروں کی وجہ سے سمندر کے پانی کے اندر کوئی کمی آتی ہے؟ اتنی بھی کمی اللہ رب العالمین کے خزانے میں نہیں آتی۔ تو یہ 5 چیزیں سلسلے وار دعا کے تعلق سے ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دعا ایک عبادت ہے۔ ایک بندہ جب اللہ کے سامنے کچھ طلب کرتا ہے، اپنی حاجت پیش کرتا ہے، تو ساتھ میں عبادت کر رہا ہے وہ۔ اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، خالی ہاتھ واپس کرنے سے اسے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے طلب نہ کرے، اللہ رب العالمین سے نہ مانگے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی ہو سکتا ہے؟ بلکہ اس رب کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنی جھولی پھیلائے جو خود محتاج ہے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور محروم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بھی افسوس کی بات یہ ہے، یہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے اہل علم کی بات کر رہا ہوں، وہ اللہ رب العالمین سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین سے طلب نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے ہی ایک شاگرد نے اپنا معاملہ میرے سامنے پیش کیا، بہت ہی لائق و فائق ہے، میں نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اصل مقصد مسئلے کی وضاحت ہے۔ انہوں نے خود اپنا عمل بیان کیا کہ سالوں ہو گئے میں اللہ رب العالمین سے کبھی دعا نہیں کرتا، اللہ رب العالمین سے مانگتا نہیں۔ بڑا تعجب ہوا، قرآن و حدیث ہمیشہ پڑھنے والا ایسی بات کیوں کر رہا ہے؟ میں نے سبب پوچھا، کہنے لگا کہ کبھی کچھ مانگا تھا، ملا نہیں تھا، اس کے بعد لگا کہ اگر اس طرح مانگتا رہوں اور نہ ملے تو کہیں اللہ رب العالمین سے میں بدظن نہ ہو جاؤں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں نہیں سنتا، تو اس بدظنی سے بچنے کے لیے میں نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اب غور کریں کہ اگر ایک قرآن و حدیث پڑھنے والے طالب علم کے ساتھ شیطان اس طرح کھیل سکتا ہو اور اس طرح کے وسوسے اور شبہات اس کے دل کے اندر ڈال سکتے ہو، تو ایک عام شخص جو کتاب و سنت کا علم نہیں رکھتا، اس کے ذہن میں اس طرح کے وسوسے نہیں آ سکتے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس مسئلے کو غور سے سنیں۔
بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہے. بہت سارے لوگ صراحت کے ساتھ کہتے بھی ہیں کہ ہم مسلسل دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کا کوئی اثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا. فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے اور کہاں کہاں کے مصیبت زدہ مومن بھائیوں کے لیے ہم نے کتنی دعائیں کی. مہینوں تک ہم قنوت نازلہ پڑھتے رہے لیکن کوئی اثر ہمیں دکھائی نہیں دیا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں. تو کیا حقیقت میں معاملہ ایسا ہی ہے؟ ابھی 5 سلسلے وار چیزیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی کی دعا رد نہیں کرتا. ایک دعا کرنے والا بندہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا، لیکن واقعتاً عملی میدان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں، اگر حقیقت میں آپ کے دل کے اندر بھی یہ شبہ آ رہا ہے تو اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھیں. علماء کتاب و سنت کے نصوص سے استقراء کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں کہ دعا کی عدم قبولیت اگر بظاہر کسی کو لگ رہا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے 4 اسباب ہو سکتے ہیں. پہلا سبب یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو اس نے اختیار نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. جس رب نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے اسی رب نے دعا کی قبولیت کے اسباب کا بھی تذکرہ کیا ہے. اگر کوئی شخص سبب اختیار نہ کرے اور بغیر سبب اختیار کیے ہوئے وہ چاہے کہ مجھے نتیجہ مل جائے تو حقیقت میں اس نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا. اب غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ کسی کا توکل اللہ رب العالمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود جب سفر ہجرت میں اللہ کے رسول نکلے تو جو راستہ مدینے کی طرف جاتا تھا اللہ کے رسول نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ کون سا راستہ اختیار کیا؟ جو بالکل الٹے سمت مکہ سے مدینے سے جا رہا تھا وہ راستہ اللہ کے رسول نے اختیار کیا. پھر جا کے غار ثور میں چھپے، 3 دنوں تک وہاں رہے، اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لیا، 2 عمدہ سواریاں تیار رکھی، ایک ساتھ میں راستہ بتانے والا لیا. یہ تمام اسباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. کیا اللہ کے رسول کو اللہ پر بھروسہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کے راستے کے لیے میں نکل رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، اپنا سب کچھ چھوڑ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے میری حفاظت کرنے والے ہیں؟ ایسے ہی نکل جاتے. لیکن اللہ کے رسول نے اللہ پر توکل کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کیا، کیونکہ یہ اسی رب کی تعلیم ہے، اللہ پر بھروسہ بھی کرو، اسباب بھی اختیار کرو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعا کریں ساتھ میں اسباب بھی اختیار کریں، کیونکہ یہ اسی رب کی تعلیم ہے کہ اسباب کو اختیار تم کرو. دعا کی قبولیت کے بہت سارے اسباب کتاب و سنت کے اندر آپ کو مل جائیں گے. ان میں سے چند اسباب کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. پہلی چیز ہے کہ ایک انسان کبھی بھی دعا کرتے وقت عجلت بازی کا مظاہرہ نہ کرے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ صبر کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مانگتا رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کا مطالعہ کریں، کتنے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مانگا. آپ غزوہ بدر کا واقعہ یاد کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر طلب کر رہے ہیں کہ اللہ یہ 313 اگر آج شہید ہو گئے تو قیامت تک اس دھرتی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حسبک یا رسول اللہ قد الحقت الدعاء، یہ اللہ کے رسول کافی ہے، بس کرے، آپ نے گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے دعا کر لی ہے، اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرنے والے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ چند دنوں کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم ما لم يستعجل، کہ ایک انسان کی دعا قبول ہوتی اللہ کے بارگاہ میں جب تک کہ کوئی بد دعا نہ کرے، کسی گناہ کی چیز کا سوال نہ کرے یا قطع رحمی کا سوال نہ کرے. جب تک کہ بندہ عجلت بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا تب تک اللہ رب العالمین اس کی دعا قبول کرتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول دعا کے اندر استعجال کا کیا معنی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا یقول قد دعوت فلم ارى يستجب لی، بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا تو بہت کی لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے. اللہ کے رسول نے اسے استعجال کہا ہے، عجلت بازی کہا ہے، اور یہ دعا کی عدم قبولیت کے اسباب میں سے ہے کہ بندہ عجلت بازی کا مظاہرہ کرے. دوسرا سبب دعا کی قبولیت کا
کہ ایک بندہ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے، لاؤبالی پن کا مظاہرہ نہ کرے، ایک بندہ تکبر کا اظہار نہ کرے، اللہ رب العالمین کے سامنے اس چیز کا اظہار کرے کہ اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میں لاچار ہوں، بے بس ہوں، تیرے سوا میرا کوئی پرسان حال نہیں، تو ہی مجھے اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے۔ آپ انبیاء اکرام کی سیرت کو قرآن کریم کے اندر پڑھیں، کیسے انہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی لاچاری اور بے بسی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے، دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ ہے لاچاری اور بے بسی۔ اللہ رب العالمین اس طرح کی دعا کو پسند کرتا ہے کہ ایک انسان اپنی لاچاری اور بے بسی کا اظہار کرے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے، بلکہ قرآن کریم آپ پڑھیں دنگ رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس سبب کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا ہے کہ مشرکین بھی اگر اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو اللہ رب العالمین ان کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ کہ یہ مشرکین بھی جب دریا کے اندر کشتی کے اندر سفر کرتے ہیں اور دوران سفر کشتی طوفان کا شکار ہو جاتی ہے تو اس وقت اپنے باطل معبودوں کو نہیں پکارتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر طلب کرتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے، تو اللہ رب العالمین ان کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے اور انہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ لیکن وہ اس کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ جب اللہ رب العالمین انہیں خشکی کی طرف لے کے آتا ہے، نجات دیتا ہے اس مصیبت سے، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ پھر دوبارہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اخلاص کے ساتھ اگر بندہ دعا کرے تو چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ ہے کہ دعا کے قبولیت کے لیے کچھ خاص اوقات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ان اوقات کا اہتمام کرنا دعا کے لیے، جن میں سے سب سے اہم وقت ہے فجر سے پہلے کا وقت، فجر کی اذان سے پہلے کا وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی حین یبقى ثلث اللیل الاخیر کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے اور یہ صدا لگاتا ہے، یہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگ لے، ہے کوئی محتاج جو اپنی محتاجگی مجھ سے دور کر لے، ہے کوئی گنہگار جو اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے طلب کرے۔ اللہ رب العالمین روزانہ یہ ندا لگاتا ہے، لیکن ہم اور آپ اس وقت سوئے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو تہجد کی نماز کے لیے موقع دیا ہے تو تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کریں۔ اگر کاموں کی وجہ سے اپنی بہت زیادہ آپ مشغول ہوتے ہیں، آپ کا جسم ساتھ نہیں دیتا، کم از کم دعا کے لیے فجر سے 10 منٹ پہلے بیدار ہونے کی کوشش کریں اور اللہ رب العالمین سے اس وقت گڑ گڑا کر دعا کریں اور دیکھیں دعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ یہ سب سے اہم وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ اسی طرح جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء کہ ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی حالت میں بکثرت اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ کہ سجدے کی حالت میں بکثرت اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو، اس حالت میں مناسب ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک انسان کو سجدے میں جا کر اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے، جو بھی اس کی حاجت ہے اللہ کے سامنے پیش کر دینی چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما سجدت سجدة منذ 40 سنة الا ودعوت فيها للامام الشافعی رحمہ اللہ۔ ایک استاد کے ساتھ شاگرد کا کیا رشتہ ہونا چاہیے آپ کو اس اثر سے، اس قول سے واضح طور پر نظر آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ گزشتہ 40 سال سے میں نے کوئی سجدہ ایسا نہیں کیا جس میں اپنے استاد امام شافعی کے لیے میں نے دعا نہ کی ہو۔
ہر سجدے میں اپنے استاد کے لیے میں دعا کرتا کہ انہی کے توسط سے مجھے یہ علم ملا. اس لیے کیا پتا چلا کہ سجدے کی حالت میں جو مأثورہ دعائیں ہیں وہ ہے ہی، بلکہ غیر مأثورہ دعائیں کس کی کیا ضرورت ہے وہ بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں. ہر ایک کی ضرورت دوسرے سے مختلف ہے، وہ اپنی ضرورت کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے. استاد محترم شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ ومتعہ بالصحۃ والعافیہ، آپ لوگ نام سے واقف ہوں گے. اگر اس وقت کہا جائے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑے محدث کون ہیں تو بلا شبہ تمام علم حدیث کے طلبہ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کا نام لیں گے. ہم نے اپنے اساتذہ سے ان کا ذکر خیر ہمیشہ سنا ہے. 40-50 سال تک انہوں نے علم حدیث کی خدمت کی ہے مسجد نبوی کے اندر. ان کے درس میں 1-2 مرتبہ نہیں بارہا اپنے کانوں سے سنا ہے. لوگوں نے سوال کیا کہ اگر ہماری زبان عربی نہیں ہے تو کیا سجدے میں اپنی زبان میں جو کہ غیر عربی زبان ہے کیا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں، طلب کر سکتے ہیں، یا عربی کے اندر ہی دعا کا ہونا ضروری ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ غیر عربی زبان میں بھی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. غیر عربی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی. اس میں کچھ اختلاف ہے اور راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ عربی نہیں جانتا تو اپنی زبان میں بھی سجدے میں اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا ہے. اسی طرح تشہد کی دعائیں ختم کر لینے کے بعد سلام پھیرنے سے قبل ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، بکثرت دعا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے بارے میں فرماتے ہیں ثم لیتخیر من الدعاء ما یشاء، کہ اس موقع پر جتنا چاہے بندہ دعا اپنے لیے اختیار کر لے، جو چاہیے جس کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے. اسی طرح سفر کی حالت میں ایک بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح بارش نازل ہوتے وقت ایک بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو دعا کی قبولیت کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب کا اختیار انسان کو کرنا چاہیے. تو اکثر و بیشتر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان اسباب کا اختیار نہیں کرتے. اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دعا کریں اور اس کا اثر دیکھیں. دوسری وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے آپ کے حق میں آپ کی اس دعا کا قبول کیا جانا کب بہتر ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اسی وقت اس دعا کا اثر چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی یہ دعا آپ کے حق میں کب قبول کیا جانا آپ کے لیے بہتر ہے. بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین غیب کو اپنے بندوں کے سامنے کھول دے تو اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے جو اختیار کیا ہے بندہ وہی اختیار کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اختیار کیا ہے. اللہ رب العالمین سے زیادہ ہم اپنے نفس کے لیے بھی رحیم نہیں ہیں. جس قدر اللہ رب العالمین ہمارے لیے رحیم ہے، اس کا نام رحمان ہے، اس کا نام رحیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے جو چیز طلب کی اسی وقت اسے قبول کر لیا جانا ہمارے لیے بہتر ہے یا کسی مناسب اور خاص وقت میں اس دعا کو قبول کیا جانا ہمارے لیے بہتر ہے. آپ ایک واقعے پر صرف غور کریں، وقت زیادہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کیا اللہ کے پاس کوئی محبوب بندہ ہے؟ ممکن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز کے لیے نکلتے ہیں اور وہاں پر خانہ کعبہ کے صحن میں قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں. اللہ کے رسول نماز شروع کرتے ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں. یہاں تک کہ ابو جہل کہتا ہے کہ فلاں علاقے میں آج ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کوئی ہے جائے اور اس اونٹنی کی اوجھڑی اٹھا کر اللہ کے رسول کے پیٹھ پر آ کر رکھ دے. ایک خبیث جاتا ہے اور اس اونٹنی کے اوجھڑی کو اٹھا کر جب اللہ کے رسول سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی پیٹھ پر رکھ دیتا ہے. اس قدر وزنی اوجھڑی کہ اللہ کے رسول کے لیے سجدے سے اٹھنا ممکن نہیں ہو جاتا. اور یہ ایک دوسرے پر ہنسی اور مذاق کی وجہ سے اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں. کسی کی ہمت نہیں ہوتی ان سرداروں کے بالمقابل کہ اللہ کے رسول کی مدد کریں. یہاں تک کہ ایک شخص نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر پہنچائی کہ آپ کے والد خانہ کعبہ میں اس حالت میں ہیں. وہ آتی ہیں اور اپنے والد محترم کے پیٹھ سے اس اوجھڑی کو ہٹاتی ہیں. پھر اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہونے کے بعد اونچی آواز میں ان کفار پر بد دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں. اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابی جہل،
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبہ بن ابی معیط. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک 7ویں شخص کا بھی تذکرہ کیا تھا جن کا نام میں بھول گیا. ان 6 سرداروں کا نام اللہ کے رسول لے رہے ہیں اور اونچی اونچی آواز میں 3 مرتبہ دعا کر رہے ہیں. جب انہوں نے اللہ کے رسول کی آواز سنی تو ڈر گئے. جو اب تک ہنسی مذاق کر رہے تھے, ایک دوسرے پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے, یہ ڈر گئے اللہ کے رسول کی بد دعا سن کر. اب غور کریں کہ دعا کرنے والے کون ہیں یہاں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب بندے اللہ رب العالمین کے. کس حالت میں دعا کر رہے ہیں؟ مظلومیت کی حالت میں دعا کر رہے ہیں. اور وہ ظلم بھی کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں, اللہ رب العالمین کے دین کے پرچار کے لیے ظلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور کہاں پر دعا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں دعا کر رہے ہیں. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا کب قبول ہوتی ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان تمام قریش کے سرداروں کو ہم نے دیکھا کہ سب کی لاشیں بچھی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول کی بد دعا کب قبول ہوئی؟ غزوہ بدر کے اندر جا کر, جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول مدینہ پہنچے. تو اگر اللہ کے رسول کی بد دعا وہ بھی مظلومیت کی حالت میں, وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر فوراً نہ قبول ہوتی ہو, ایک زمانے کے بعد قبول ہوتی ہو, تو ہماری اور آپ کی اگر کوئی دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو جائے تو کیا اس میں کوئی مذائقہ ہے؟ اس میں ہمیں صبر کا دامن چھوڑ دینا چاہیے؟ اس میں ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہماری یہ دعا ہمارے حق میں کب قبول کیا جانا چاہیے. تیسری چیز کہ بہت ساری چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہماری حفاظت کی ہوئی, ہمیں پتہ نہیں ہے. اگر آپ یہاں سے نکلیں اور آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے, زندگی بھر اپاہج بن کے اپنے بستر پر رہیں, کوما میں چلے جائیں, اس کے بالمقابل اللہ سے آپ نے جو چیز طلب کی, اللہ رب العالمین نے اس دعا کی برکت سے اگر ان تمام جھمیلوں سے, مصیبتوں سے آپ کو نجات دی ہے, تو کیا یہ آپ کے حق میں زیادہ بہتر نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری مصیبتوں سے آپ کو نجات دی ہوئی ہو. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال کے اندر اسے محفوظ رکھتا ہے, بیلنس کی طرح ہے. قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوگی تو آپ اس دعا کو اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھیں گے. اور حقیقت میں ان تینوں صورتوں میں اگر بندے کو اختیار دیا جائے تو ہر مومن بندہ یہ پسند کرے گا کہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں چاہیے, جنت چاہیے مجھے. تو پتہ کیا چلا کہ دعا کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا, کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. اس لیے کہ انسان کو کبھی دعا سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں نیک دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.